بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں واسمہ شرازی، پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ آج پروگرام کا آغاز بہت ہی اہم کور کمانڈرز کانفرنس آج ہوئی تھی، جس میں کہ ہندوستان کی طرف سے جو پاکستان میں بقول ہندوستان کے غلطی سے میزائل داغا گیا، اس کے حوالے سے بھی اپنے کنسرنز کا اظہار کیا گیا ہے۔ پاکستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے پاکستان کے تمام جو عسکری قیادت ہے اس نے سر جوڑا ہے، اور ایک اعلامیہ بھی اس کے بعد جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ 23 مارچ کی جو پریڈ ہے اس کے اندر سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک ہدایت کہی جا سکتی ہے، ایک اعلامیہ بہت اہم ہے، اور خاص کر کے 23 مارچ کی پریڈ کے حوالے سے۔ اور اس کی اہمیت یوں بھی بڑھ جاتی ہے کہ 23 مارچ کی جو پریڈ ہے اس کے بارے میں اب جو کہ نئی صورتحال ایمرج ہوئی ہے تحریک عدم اعتماد کے بعد، اس میں جناب پی ڈی ایم جو ہے وہ بھی اپنے لوگوں کو 23 مارچ کو لانگ مارچ کے لیے کال دے چکی ہے، اور نہ صرف پی ڈی ایم بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی اور جو دیگر سیاسی جماعتیں اپوزیشن کی ہیں وہ بھی ایک بھرپور لانگ مارچ کے لیے اپنے کارکنوں کو نکلنے کے لیے کہہ چکی ہیں۔ یہ یاد رہے کہ ظاہر ہے کہ 23 مارچ کو ہم نے بات بھی کی اپوزیشن رہنماؤں کے ساتھ، ان کا یہ کہنا ہے کہ 23 مارچ کو نکلنے کا کہا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ پہنچنا تو بہت دیر کے بعد ہوگا لانگ مارچ کے لیے۔ بہرحال حکومت کی طرف سے تاثر یہ ہے کہ 23 مارچ کی جو پریڈ ہے اس کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اپوزیشن کی جانب سے۔ یہ بھی آپ کو یاد رہے کہ کل مولانا نے یہ تب سٹیٹمنٹ دیا تھا جب ان کی قیادت کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، اپوزیشن قیادت کے ساتھ، اس کے بعد انہوں نے اعلامیہ اور بیان جاری کیا تھا۔ چودھری شجاعت صاحب جو ہے انہوں نے آج یہ کہا ہے، درخواست کی ہے اپوزیشن سے، حکومت سے، کہ وہ یہ کالز واپس لے اور ڈی چوک کے اوپر جو جلسے کی صورتحال ہے اس کو اس لیول پہ نہ لے جایا جائے۔ کل مولانا نے کیا خطاب کیا تھا وہ میں آپ کو سنوانا چاہتی ہوں، ذرا سنیے گا۔ حکومت کے پاس اگر ہمت ہے تو 172 افراد کو پورا کر لے۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے دروازے سے لے کر شاہراہ دستور پر تاریخ کا عظیم الشان مظاہرہ ہوگا، جس میں پارلیمنٹ کے تمام اراکین کو بحفاظت ایوان تک پہنچنے اور اپنا ووٹ استعمال کرنے کا مکمل کور مہیا کیا جائے گا۔ تو ہم بہت کچھ کرنے جا رہے ہیں، ان کو ہم چھٹی کا دودھ یاد دلا دیں گے۔ جتنا انہوں نے دھمکیاں دی ہے، کوئی مذاق کی بات ہے کہ انہیں پبلک کو غلام سمجھ رکھا ہے؟ ہم اس حکومت کو تسلیم نہیں کرتے، ان کی دھمکیوں میں نہیں آئیں گے، اور ڈنڈے کا جواب ڈنڈے سے دیں گے اور پتھر کا جواب پتھر سے دیں گے۔ یہ یاد رہے کہ اس سے پہلے فواد چودھری صاحب نے رانا مبشر جو ہمارے ہی ایک اینکر ہیں ان کے ساتھ اپنے انٹرویو میں یہ بات کہی تھی کہ 10 لاکھ لوگ باہر ہوں گے، اور جو ووٹ ڈالنے کے لیے جائے گا اس کو اس ہجوم سے نکل کے جانا پڑے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی دھمکی تھی جس کے بعد اپوزیشن جماعتیں اب اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر چکی ہیں کہ یہ ہراساں کرنے کی ایک کوشش ہے اراکین اسمبلی کو، جبکہ آج بھی فواد چودھری صاحب نے وہی بات دہرائی، اور کس طرح دہرائی ذرا وہ بھی سن لیجیے۔ اگر نو کانفیڈنس کی نوبت آئی، جو مجھے امید ہے نہیں آئے گی، تو میں نے کہا کہ ہم دیکھیں گے کہ کس مائی کے لال میں اتنا کلیجہ ہے کہ 10 لاکھ آدمیوں میں سے گزر کے جائے، عمران خان کے خلاف ووٹ ڈالے اور پھر واپس بھی ہو کے جائے۔ یہ ظاہر ہے کہ بہت کھلے لفظوں میں دھمکی ہے، جس کو کہ اپوزیشن رہنما انتباہ کہہ رہے ہیں، دھمکی کہہ رہے ہیں، خبردار کرنا کہہ رہے ہیں، اور اسی کے اوپر وہ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی گئے۔ یہ یاد رہے کہ اس سے پہلے حکومت نے تحریک عدم اعتماد جو کہ پارلیمان کے اندر پیش ہو چکی ہے، اس کے بارے میں یہ تاثر دیا تھا کہ کوئی بھی رکن اسمبلی حکومتی اگر پارلیمنٹ کے اندر جائے گا تو اس کی نااہلیت بنتی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ پاکستان کا ایک آئین ہے، ایک قانون ہے جس کو کہ سامنے رکھا گیا، اور پاکستان کے اندر اس کے اوپر ایک آواز اٹھائی گئی تھی۔ اس کے بعد ایک نیا اب یہ جو تاثر ہے یہ حکومت کی طرف سے دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ آج دوسری طرف عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ایک خطاب کیا، اور روزانہ کے خطابوں کی طرح اس خطاب کے اندر بھی انہوں نے جو ان کے حریف تھے ان کو بہت آڑے لفظوں ہاتھوں لیا، اور بہت جیسے وہ لفظ استعمال کرتے ہیں خود تو نہیں کیے، لیکن جو کراؤڈ تھا اس کے اندر سے ضرور ایسی آوازیں جو ہیں وہ آئیں جو
کے نام پکارنے کے حوالے سے تھی. بہرحال وزیر اعظم پاکستان نے اس موقع کے اوپر یہ بھی کہا کہ جو آرمی کے ساتھ تعلقات رہے ہیں مختلف حکومتوں کے وہ کوئی بہت زیادہ خوشگوار نہیں رہے ہیں, اور وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے ایک دفعہ میں آپ کو وہ بھی سنوانا چاہتی ہوں. ان کے لب و لہجے کو نوٹ کرنے کی ضرورت ہے, ذرا سنیے گا. آج اگر پاکستان کی فوج مسلمان دنیا کی سب سے طاقت ترین فوج نہ ہوتی تو ملک کے 3 ٹکڑے ہو چکے ہوتے. ساری دنیا میں عذاب آیا ہوا ہے, پاکستان کو اللہ نے بچایا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ ماشاءاللہ ایک ملک کی ایسی فوج ہے جو اپنے ملک کی دفاع کر سکتی ہے. میمو گیٹ کیا تھا؟ زرداری. وہاں حسین حقانی جو ایمبیسڈر اس نے رکھا ہوا تھا امریکہ میں, وہ جا کے میسج دیتا ہے امریکن فوج کے ہیڈ کو کہ زرداری کو پاکستانی فوج سے بچا لو. یہ میمو گیٹ تھا. اور دوسری طرف نواز شریف ڈان لیگز کیا تھی؟ اپنی فوج کو, اپنی ہندوستان کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہماری فوج غلطیاں کر رہی ہے لیکن نواز شریف آپ کے ساتھ ہے. کوئی باہر کا لیڈر کہے کہ آرمی چیف آپ کا دہشت گرد ہے اور عمران خان بہت اچھا ہے, میں اپنی توہین سمجھوں گا. اگر کوئی یہ کہے گا کہ آپ کا آرمی چیف برا ہے اور عمران خان اچھے ہیں, میں اس کو اپنی توہین سمجھوں گا. اور یہ یاد رہے کہ کچھ دن پہلے ایک جلسے کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ اگر آپ نیوٹرل جو ہو جاتے ہیں وہ نیوٹرل تو جانور ہوتے ہیں, اور اس کا ریفرنس بھی موجود تھا. لیکن پھر اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان نے ایک مرتبہ پھر یہ تاثر دیا تھا کہ جو ماضی کے حکمران تھے وہ فوج کے ساتھ اچھے نہیں تھے, لیکن ظاہر ہے کہ ان کا جو رابطہ ہے یعنی ایک پیج انہوں نے یاد دلانے کی کوشش کی. بہرحال اس کے اوپر بات کریں گے آج کے اس پروگرام کے اندر. دمادم مس قلندر ہوگا کہ نہیں ہوگا, دونوں وزراء پرویز خٹک صاحب بھی اور شیخ رشید صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ امپائر نیوٹرل ہو چکے ہیں اور امپائر جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ہیں. کیا صورتحال بنتی ہے, عدم اعتماد کی صورتحال کیا ہے, اپوزیشن جماعتیں کس کس سے مل رہی ہیں, حکمران اتحاد جو ہے اس کی کیفیت کیا ہے, ان سارے معاملات کے اوپر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مولا بخش چانڈیو صاحب, سینیٹر پاکستان پیپلز پارٹی کے, بہت سینئر رہنما ہیں. سر بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. ہمارے ساتھ جناب ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ہیں جو کہ سینیٹر ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہیں. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. جناب مشرف زیدی صاحب جو کہ بہت سینئر تجزیہ نگار ہیں, دی نیوز اخبار میں لکھتے بھی ہیں اور بہت خوب بولتے بھی ہیں. بہت بہت شکریہ مشرف ہمارے جوائن کرنے کا. سب سے پہلے مشرف زیدی صاحب آپ کے پاس آؤں گی. یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو آج ایک تو اعلامیہ آیا ہے, یہ پریس ریلیز آئی ہے جو کور کمانڈرز کانفرنس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ 23 مارچ کی پریڈ پہ سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے. کیا ہم اس کو جوڑ سکتے ہیں پاکستان کی سیاسی صورتحال کے ساتھ بھی, اور وہ یقینی بنانے کی ہدایت اگر دے رہے ہیں تو کس کو دے رہے ہیں؟ اور پھر اس کے بعد جو باقی معاملات ہیں آپ نے سنے ہیں, پرائم منسٹر کی جو ٹون ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, آج تک تو جو پرائم منسٹر کی ٹون تھی وہ تو بڑی جارحانہ اور بڑے وہ ریبیلیس اور ریولوشنری موڈ میں تھے. ایسا لگ رہا تھا کہ جو 2014 کا کنٹینر تھا اس کا خمار جو ہے وہ ایک بار پھر ان پر آن چڑھا تھا. پچھلے 1.5 ہفتے سے وہ یہی تاثر دے رہے تھے. لیکن آج جو تاثر ملا وہ یہ کہ شاید اوور نائٹ یا صبح صبح کوئی سافٹ ویئر اپڈیٹ جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ ہوئی, اور آج وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بارے میں بھی اچھے بڑے نرم دل اپنے ان کی دانش میں ان کی طرف سے تو بہت بڑا کنسیشن ہے یہ, ان کو ایک محب الوطن لیڈر ماننا, کیونکہ ان کے علاوہ کوئی محب الوطن ہو تو وہ ایک بہت بڑی جو ہے میں سمجھتا ہوں کامیابی ہے ذوالفقار علی بھٹو کی فرام دا گریو ماشاءاللہ. تو یہ جو تبدیلی ہے, اور آپ نے میرا خیال ہے بالکل مناسب جوڑا اس تبدیلی کو, یہ جو اوور نائٹ ہوئی ہے. اور کیونکہ اگر آپ کل کی یا اس سے پرسوں کی یا اس سے پہلے کی تقریریں سنیں تو اس میں تو وہ کاٹنے کو آ رہے تھے چاہے جو بھی ہو, اور اس میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بہت سارے مہربان بھی جو ہے وہ شاید ڈرے ہوئے اور شاید ڈسے ہوئے بھی تھے. لیکن یہ جو اعلامیہ آیا ہے کور کمانڈرز کانفرنس کی طرف سے, میں سمجھتا ہوں یہ عوام کے لیے اور وزیر اعظم کے لیے اور شاید اپوزیشن کے لیے تو کم, اور جو بین الاقوامی قوتیں ہیں جو شرکت کرنے والی ہیں پاکستان میں ایک بہت اہم
جو OIC کا جو اجلاس ہے اس کے لیے شاید یہ ان کے لیے ایک میسج تھا کہ آپ بالکل فکر نہ کریں، پاک فوج جو ہے وہ یقینی بنائے گی 23 مارچ کی صورتحال کو. ہاں اچھا، تو مطلب آپ کو لگتا ہے کہ وہ پرانے ریفرنسز بھی ہو رہے ہیں کہ اب ہم ایک پیج پہ اگر آ جائیں تو بہتر ہے، کیونکہ پہلے ہمارے تعلقات آپ کے ساتھ جتنے اچھے تھے کسی اور حکمران کے اس سے زیادہ اچھے تعلقات نہیں تھے. کیا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو ایک پیج نہیں رہا اس پہ واپس لانے کے لیے وزیر اعظم نے یہ ٹون اختیار کی ہے؟ کیونکہ 2-3 دن پہلے تک تو ظاہر ہے جیسے آپ نے مینشن کیا لہجہ اور تھا، نیوٹرل کرنے کی بات اور جانور کہنے کی بات وہ بھی ساری آپ کے سامنے تھی. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ دباؤ ہے جس کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے زیادہ دباؤ تو وزیر اعظم کے اوپر ود ڈیو ریسپیکٹ آبویسلی مولانا بخش چاندیو صاحب کو بہت زیادہ جو ہے میں ان کی پارٹی کی بھی ظاہری بات ہے، مصدق ملک صاحب جو ہے اور ان کی پارٹی دونوں انفرادی طور پہ بھی مجموعی طور پہ بھی میرے لیے بہت عزیز ہیں، لیکن ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو آل دی اپوزیشن پارٹیز میں کہوں گا کہ یہ جو پریشر ہے جو وہ محسوس کریں یہ ان کا اپنا بنایا ہوا پریشر ہے. روس جانا تو اتنی بڑی شاید غلطی نہیں تھی، میں نے تو بڑا اس کو سراہا کہ وہ جا رہے ہیں ایک منفرد اور آزادانہ اور بیلنسنگ فورن پالیسی ضروری ہے، لیکن اس کے بعد پاکستان آنے کے بعد جانے وہاں پہ کون سا ان کو وائرس جو ہے لگا وزیر اعظم صاحب کو. پہلے حملہ آور ہوئے وہ امریکہ پہ اور مغربی قوتوں پہ، پھر اسپیسیفکلی یورپین یونین پہ. جو کام میرا اور آپ کا شاید ہے کہ ہم چڑھائی کرتے اور ہم نے کی، میں نے انفرادی طور پہ بھی ہمارے زیادہ تر دوستوں نے بڑا برا منایا EU کا وہ جو لیٹر تھا، اور ہم نے پوچھا وزیر اعظم کے پوچھنے سے 2-2.5 دن پہلے ہم نے پوچھنا شروع کیا کہ یار ہندوستان میں آپ نے یہ کیا. لیکن جو ٹرولنگ کا کام عام شہریوں کا، کالمنسٹوں کا، ویسے جو ہے مطلب چھوٹے لوگوں کا کام ہے وہ وزیر اعظم نے کرنا شروع کر دیا. اور پھر کل یا پرسوں انہوں نے الطاف حسین کے بارے میں جو بات کی کہ وہ لندن میں ڈرون اٹیکس کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو بالکل ہی جو آف اسکرپٹ ہو گئے. یہ سارا پریشر ان کی اپنی میں سمجھتا ہوں گرم جوشی، بہت ہی ایک سافٹ طریقہ ہوگا اس کو ڈسکرائب کرنے کا، لیکن کنٹینر کا خمار، گرم جوشی، ایکسائٹمنٹ کے وہ پھر دھرنا کرنے والے ہیں تو اس میں وہ مطلب جو ہے ریپ اپ ہو گئے. لیکن یہ ساری کیفیت ان کی اپنی بنائی ہوئی ہے. اچھا، تو جو پریشر وہ محسوس کر رہے ہیں وہ بھی انہی کے کنٹرول میں ہے. اگر وہ بد زبانی اور بد کلامی سے تھوڑا سا بریک لیں گے جس طرح آج انہوں نے لیا تو وہ محسوس کریں گے کہ پریشر آسان ہو جائے گا، کیونکہ اپوزیشن کی طرف سے کوئی اتنی جامع یا کوئی اتنی زبردست قسم کی کوئی ایسی تحریک بالکل صحیح بات ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ایک تو میں یہ واضح کر دوں کہ ہم نے آج مختلف حکومتی جو لوگ تھے ان سے رابطے کی کوشش کی تھی کہ وہ پروگرام میں آئے، لیکن پروگرام کا پچھلے کوئی 4 مہینے سے بائیکاٹ کر رکھا ہے میرے پروگرام کا. بہرحال ہم پھر بھی دعوت دیں گے کہ ٹیلی فون پہ اگر ہمیں کوئی جوائن کرے تو موسٹ ویلکم. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، یہ بتائیے گا کہ جیسے بھی مشرف صاحب نے کہا کہ اپوزیشن کی تو کوئی ایسا اسٹریٹجی نہیں تھی، لیکن کل جو مولانا نے کہہ دیا کہ 23 مارچ کو لوگ گھروں سے نکلے تو اس سے یہ تاثر گیا ہے کہ آپ سمجھتے اپوزیشن جو ہے وہ 23 مارچ کی پریڈ کو جو ہے وہ نشانہ بنانا چاہتی ہے یا سبوتاج کرنا چاہتی ہے. کیا یہ تاثر درست ہے؟ اور اگر ایسا نہیں ہے تو 23 مارچ اور 27 مارچ میں 4 دن ہے، دھرنا ہوگا اسلام آباد میں، پھر کیا اپوزیشن یہ چاہتی ہے؟ دیکھیے، میں آپ کی بات کی طرف آتا ہوں، لیکن میں 2 باتیں کرنا چاہوں گا کہ آج کی جو وزیر اعظم کی تقریر تھی اس میں 2 چیزیں تھیں. پہلی تو یہ کہ انہوں نے کچھ خالد بن ولید کا ذکر نہیں کیا. حضرت خالد بن ولید کا وہ اکثر ذکر کرتے ہیں کہ کیسے ان کو معزول کر دیا گیا اور کیسے ان کو ہٹا دیا گیا، آج انہوں نے نہیں کیا. پھر آپ کو یاد ہوگا سیکنڈ فیز کے اندر سڑک کے اوپر میں بہت خطرناک ہوں، میں سڑک پہ کمرے میں بیٹھا میں بڑا سیف ہوں، سڑک پہ آ گیا تو نہ جانے کیا کر دوں گا، وہ بھی آج انہوں نے ذکر نہیں کیا. اچھا ہے، بہت اچھا ہے. اور تیسرا جس کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ جانور نیوٹرل ہوتا ہے یا نیوٹرل وغیرہ وغیرہ کی جو تکرار تھی، بالخصوص اس سے پہلے جو نیوٹرالٹی کے اوپر گفتگو چل رہی تھی اس حوالے سے جو انہوں نے گفتگو فرمائی اس سے بھی وہ ہٹ گئے. میں سمجھتا ہوں یہ تینوں جو چیزیں ہیں وہ خوش آئند ہیں. دوسری، میرا مشرف زیدی تو میرے بڑے قریبی دوست ہیں اور بڑا مشکل ہوتا ہے ان سے کسی بات کے اوپر ڈیبیٹ کرنا بھی، بیکاز یہ بڑے انسائٹ فل آدمی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ روس والا کچھ فیل اتنا زیادہ آزادانہ نہیں تھا میرے خیال میں. میرے خیال میں ایک ملک جو ہے وہ جارحیت کرتا ہے ایک دوسرے ملک پہ،
मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान पे भी जारहियत हो सकती है, इस रीजन में पाकिस्तान एक छोटा मुल्क है और हम उसका मुंह तोड़ जवाब देते हैं, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि अगर कोई जारहियत कर रहा हो तो उसके साथ खड़ा हो जाना कोई बहादुरी नहीं है, बल्कि जो मजलूम हो, जिसके ऊपर हमला किया जा रहा हो, उसके साथ खड़ा होना चाहिए। और हुकूमत की कोई इतनी ज्यादा आजादाना पॉलिसी तो है नहीं। अगर आजादाना पॉलिसी होती तो अमेरिका जाके सालसी की दरखास्त करते अमेरिकी सदर को, और जब इमरान खान साहब ने आके कहा कि अमेरिका के सदर ट्रंप ने सालसी का वादा मुझसे कर लिया और मुझे आज ऐसा लगता है मैं वर्ल्ड कप जीत के आ गया हूं, तो अमेरिका के सदर को सालसी कश्मीर की दे के जो नतीजे हमें भुगतने पड़े वो किसी आजादाना पॉलिसी के नताइज तो नहीं थे। उसके बाद आपको याद होगा कि एक मरतबा वजीर आजम साहब ने ही मुबैना तौर पे या गालिबन ये दरखास्त की कि टर्की को, मलेशिया को, पाकिस्तान को मिलकर, अच्छा बिल्कुल डॉक्टर साहब, वो तो ज़ाहिर है बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो फॉरेन पॉलिसी की बात है, रूस का दौरा पहले से तयशुदा था, उनका जाना बनता था, वो गए, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो कैंसर उस वक्त पे करना शायद डिप्लोमेटिकली बहुत एनोइंग होता। लेकिन मैं ये मैं 23 मार्च के ऊपर आती हूँ जी। आपको लगता है कि तसादुम होगा पार्लियामेंट के बाहर, जो कि एक फिजा बन गई है, पहले हुकूमत कर रही थी, वो धमकियां भी आ रही थी और अब अपोजिशन भी आ गई है उस बीच में। देखिए बात यह है कि आप मुझे बताइए कि अगर जिस मुल्क के वजीर आजम तशद्दुद पे उकसाएं लोगों को, और जब वजीर आजम या उनके जो जब आपको मालूम है जब मिनिस्टर इंफॉर्मेशन बोलते हैं तो काबीना बोल रही होती है, हुकूमत बोल रही होती है, तो जब हुकूमत यह कहे कि हम देखेंगे किस माई के लाल में जुर्रत है, तो फिर हमारे पास एक ही तरीका रह जाता है, वो ये है कि हम आइन को सलब होने दें। यानी एक फंडामेंटल राइट वोट करने का जो आइन ने दिया हुआ है, और ये वैसे भी दुनिया में एक बुनियादी ह्यूमन राइट के तौर पे राइट टू वोट जो है वो एक फंडामेंटल राइट है। जब एक मुल्क का सरबराह जो है वो बाहर आके बोले कि मेरे 10 लाख लोगों का जत्था या 10,000 लोगों का जत्था वो लोगों को वोट डालने से रोकेगा और मैं देखूंगा कौन माई का लाल वोट डालता है, तो दो ही चीजें रह सकती हैं। एक तो ये है कि आप आइन को गिरने दें, लेट इट फॉल बाय द वे साइड, और दूसरा वो है जो कि ऑपोजिशन ने कहा है कि आप अगर जलसा करेंगे तो फिर वो लोग जो, क्योंकि जब वो कहते हैं कि सिर्फ पीटीआई के लोग हम नहीं जाने देंगे, तो आप मुझे बताइए जत्थे को कौन समझाएगा अगर वो किसी ऑपोजिशन के भी सामने 10,000 लोग खड़े हो जाएं, थूकना शुरू कर दें, ईंटें मारना शुरू कर दें, गाली गलौज शुरू कर दें, तो वो भी अंदर नहीं जा पाएंगे। तो अगर वो ये कह रहे हैं कोई माई का लाल, तो कोई तरीका कार, और वो हाकिम है, हाकिम का मतलब है कि रेंजर्स तो भी उनके नीचे है, पुलिस अपोजिशन भी वही। है। अच्छा चांदी साहब बिल्कुल जो डॉक्टर ऑपोजिशन को देखिए, नहीं मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं जाने से पहले कि ऑपोजिशन की ऑप्शन बताइए। ऑपोजिशन की एक ऑप्शन ये है कि वो वोट ना हो, कोई बात नहीं, हम डर गए, हम चले गए। दूसरा ये है कि आप बगैर वायलेंस के कम से कम एक अपने लोग जिन्होंने वोट डालने जाना है उनके इर्द गिर्द कम से कम उनको कोई प्रोटेक्शन तो अपोजिशन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट चली गई, कोर्ट का फैसला आ सकता है। अगर हाई कोर्ट कोई ऐसा तरीका निकाल देती है अगर, तो बिल्कुल ठीक है, फिर इसकी जरूरत नहीं होगी। तो चांदू साहब बिल्कुल, अब आप बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक बात है कि, लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ, बिल्कुल जैसे डॉक्टर साहब ने बड़ी तफसील से बताया कि ये नहीं तो फिर यूं जाहिर है अपोजिशन भी कहती है कि तंग आमद बजंग आमद, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये अगर मनाजिर इस्लामाबाद के सामने देखने को मिलते हैं और हुकूमत इस तरह, जाहिर है वो तो खुल के सामने आ गई हुकूमत कि हम तो नहीं जाने देंगे जो लोग वोट डालना चाहते हैं। देखिए हुकूमती बीवी, मैं एक बात कहता हूँ, अफसोसनाक बात तो ये है कि जब मनाजर होंगे, मैं तो कहता हूँ अफसोसनाक ये बातें हैं जो अभी सुनाई दे रही हैं। बीबी को 2 बार गैर कानूनी तौर पे उतारा गया, उन्होंने तो कोई काल ऐसी नहीं दी, वो खामोशी से बैठी रही, फिर कानून के मुताबिक जो उनको जदोजहद करनी पड़ी वो करी और दोबारा भी आई। भुट्टो साहब के लिए आज मैं आपको बता रहा हूँ, दुनिया सुन रही है, एक बहुत बड़े लीडर थे पीपल्स पार्टी के, उन्होंने 77 में भुट्टो साहब को मशवरा दिया कि ताकत का इस्तेमाल करके लोगों को हम इधर उधर कर दें। भुट्टो साहब ने मुखालफत की, कहा नहीं, जो तरीका है उस पर चलेंगे, लोगों को सामने नहीं लाएंगे। ये दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं, मेरे सामने जो बैठे मेरे मोहतरम मुकर्रम, वो दोनों जानते हैं। भुट्टो साहब भी इतने लोग निकाल सकते थे, सिर्फ एक शहर में नहीं, भुट्टो साहब पूरे पाकिस्तान में मुकाबला कर सकते थे पीएनए की मूवमेंट का, लेकिन भुट्टो साहब ने इख्तिलाफ का, लेकिन उन्होंने ट्रेन मार्च तो किया जो कि बड़ा उनको ऐसा ये नहीं कहा कि किसके माइल में ताकत है। मैं एक बात कहता हूँ, ये जो
फवाद चौधरी साहब हैं, बहुत अच्छे हैं, बड़े अच्छे हैं, मैं उनको जानता हूं, मैं उनको मशवरा दे रहा हूं। फवाद साहब आप मुशर्रफ के साथ भी थे, फवाद साहब आप हमारे साथ भी हैं, आने वाले दिनों में आप दूसरी जगह बैठे होंगे, तो ऐसा तो माहौल ना बनाए ना कि आपका दूसरी जगह दरवाजे बंद हो जाए, आपको कहीं और भी जाना है। अच्छा, लेकिन आज आपके प्राइम मिनिस्टर ने तो भुट्टो साहब की तारीफ की, उन्होंने कहा कि खुददार ये की है, तो कल जो उनके एक बोपू ने बात की है, भुट्टो गद्दार है, बीबी गद्दार है, उसको क्या पता, वो जानता ही नहीं है, वो अभी पैदा ही नहीं हुआ था जब भुट्टो ने कारनामे किए। भुट्टो पाकिस्तान का मोहसिन है, आज पूरी दुनिया फख्र कर रही है, आज पूरा पाकिस्तान फख्र कर रहा है, मुखालफिन भी कह रहे हैं भाई ये भुट्टो का कारनामा है एटम, ये भुट्टो ने काम किया। अभी इसको दरवेश को पता ही नहीं था, परसों 2 दिन पहले खड़ा हो गया, भुट्टो गद्दार है, इसका नाना गद्दार, इसकी माँ गद्दार। आप अपने नाना की तो खबर लो, आपका नाना कौन था, आप अपने तो लो, अपने लीडर के वालिदैन का तो खबर लो, तो वो कौन थे। ऐसे नहीं करो। मैं आपको और तो पीपल्स पार्टी तो नहीं आएगी ना इस मार्च को, जो हमारी इत्तला है कि पीपल्स पार्टी शायद नहीं मामला आएगी। मार्च का लोग अच्छा। पीपल्स पार्टी के लोगों का नहीं है। हाँ। मैं जो बात करने लगा था बीच में वो सवाल आ गया, मैं ये करने लगा हूं, ये मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर हो गए इमरान खान साहब, फवाद चौधरी को उनका सब मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर हो गया है, वो कोई बादशाह बन गए हैं, कोई आमिर है कि यहाँ से गुजरेंगे, और ये आप कौन होते हैं उनके लिए 10 लाख लोग खड़े या 1 लाख खड़े करके यहाँ आपके यहाँ कहने पे क्यों गुजरेंगे? आपके कोई मुलाजिम है? ये ब्लैकमेलिंग है, ये दबाव है वोटर्स पर, इसका नोटिस लेना चाहिए उन इदारों को जो नोटिस लेते हैं। ये किस माई के लाल में ताकतवर लोगों में से गुजरे, आप हैं कौन? जब माहौल बदलेगा, जब सूरज ढलेगा, आपको लगता है सूरज ढलेगा? यकीनन। आपको कितने फीसद यकीन है कि हुकूमत घर चली जाएगी? सर अभी तक सैयदजादी अल्लाह को ताकत है, वो उसकी हाकिमत कायम और दायम है। मुशर्रफ ने भी यूं हाथ किया है, आज कहाँ है मुशर्रफ? हाथ उठा नहीं सकता। अयूब खान ने भी बड़े तम तरा किए, आज कहाँ है अयूब खान? लेकिन वो अच्छा आदमी था। एक ही बात सुनी अयूब खान कुत्ता, वो चला गया। ये तो पता नहीं किस किस्म के हैं। इन्होंने कहा चंद आदमी आ जाएंगे मैं रिजाइन करूंगा। बाबा पूरा मुल्क आपके लिए निकल आया है, आप खत्म हो चुके हैं, आप इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, आपकी हुकूमत हो चुकी है। अब आप गुंडागर्दी करेंगे? ऐसा कभी आपने सुना है कि सरबराह ममलकत ये कहे कि यूं कर दूंगा, ये गुजरेंगे? इसका मतलब आप हार गए हैं। वो एक नई मैंने बात सुनी है पाकिस्तान की सियासत में, इखलाकी फतेह। अच्छा भाई आपकी इखलाकी शिकस्त हो चुकी। सर ये तो वोटिंग डे पे पता लगेगा कि अदम एतमाद में आपके पास कितने लोग, उनके पास कितने लोग, ये तो नंबर गेम है। अभी वोटिंग की तो मैं बात नहीं कर रहा। हाँ। मैं हारने जीतने की बात, मैं तो अभी हुकूमत के रवैये की। ठीक बात। क्यों मरे जा रहे हैं? क्यों आज उनके बहुत बड़े हम लोग पार्लियामेंट में बैठे, आप लाजिज में जा रहे हो, वज़ीर आज़म लाजिम। आप कभी चौधरी साहब को तबीयत पूछे नहीं गए? आप बड़े बड़े मौकों पर कभी वज़ीर आज़म साहब नहीं गए? अभी आप चौधरी लाजिज में जा रहे लोगों को कहते तो कहो ना। मैं बिल्कुल, लेकिन इसका जो काउंटर नैरेटिव है वो हुकूमत ने बनाया, इस पे हम बात करेंगे, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मुशर्रफ, एक तो ब्रेक से पहले बात हो रही थी लबो लहजे की, नैरेटिव की, बयानिए की। प्राइम मिनिस्टर का 2-3 दिन पहले बयानिया, वो भी सबके सामने है, अब वो एक और बयानिया। क्या आपको लगता है कि जैसे मियां साहब ने एक बयानिया बनाया था वोट को इज्जत दो का, तो उसी तरह का कोई बयानिया प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं अगर उनको यानी वो उनको शिकस्त होती है अदम एतमाद में? ऐसी सूरत में आपको लगता है, या ये आखिरी कोशिश है जो वो कर रहे हैं इस वक्त एक पेज के लिए? नहीं, आखिरी कोशिश तो सियासत में, खास तौर पे हमारी सियासत में, मुझे तो लगता है कि कोई चीज ही नहीं होती। अगर शिकस्त होती है वजीर आजम को तो उनमें इतना सियासी दम जो है वो मैं समझता हूँ जरूर है। शायद वो अपने बैसाखियों के बगैर शायद वो प्राइम मिनिस्टर तो ना बन सके फिर से, लेकिन वो एक बहुत ही मजबूत और बहुत ही चैलेंजिंग किस्म के ऑपोजिशन लीडर रह भी चुके हैं और रहेंगे भी। खतरनाक बहुत। लेकिन ये भी वाज़ेह है आसमा कि अगर आप आज की उनकी तकरीर देखें तो एक बहुत 2-3 खुश आइंद चीजें, जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी फरमाया, उन्होंने ये कहा कि जी मैं एंटी वेस्ट नहीं हूं, मगरिब के खिलाफ नहीं हूं, मैं अमेरिका के खिलाफ नहीं हूं और मैं बरतानिया के खिलाफ नहीं हूं। तो
ایک دن وہ برطانیہ کو ڈرون حملے کا جو ہے وہ مطلب بھاشن دے رہے تھے، اور اگلے دن وہ برطانیہ کو کہہ رہے ہیں کہ وہ برطانیہ کے خلاف نہیں ہے. تو یہ بہت خوش آئند، لیکن اتنا زیادہ تضاد 24 گھنٹوں کے اندر جو ہے اس سے جو غیر اعتمادی کیفیت بنتی ہے، خاص طور پہ ڈپلومیٹک فیلڈ میں جو پاکستان کے بڑے اہم تعلقات ہیں دیگر ممالک کے ساتھ، وہاں پہ پھر میں سمجھتا ہوں کہ کچھ زیادہ ذمہ داری کا جو ہے عمل بہتر ہوگا پاکستان کے بہت اہم مفادات کے لیے. صحیح بات ہے. اچھا مصدق صاحب، اب بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ 1 سال کی تو بات ہے، تو 1 سال اگر آپ ان کو چلنے دیں تو کیا حرج ہے؟ مطلب ان کے پاس آئینی مدت ہے، وہ پوری کر لیں اپنی مدت. جی بالکل، آئینی مدت ضرور پوری کریں اگر ان کو اعتماد حاصل ہو ایوان کا. آئین تو یہی کہتا ہے. آئین نے اسی وجہ سے گنجائش رکھی ہے کہ اگر اعتماد نہ ہو تو پھر آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے چلے جائیں. تو آدھا آئین تو نہیں ملک میں چل سکتا، آئین تو پورا آپ کو چلانا ہوگا. کوئی بھی ایسی چیز جو غیر آئینی ہو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور اس کے خلاف کھڑے. لیکن اگر آئین جس کے تحت ایک شخص وزیر اعظم بنتا ہے، دیکھیے نا، ڈکٹیٹرز تو نہیں ہوتے نا. کوئی ہمارے ہاں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی ڈکٹیٹر آ کے لگ جاتا ہے جسے کوئی ہٹا نہیں سکتا. ہمارے ہاں تو آپ آتے ہیں کیونکہ پارلیمانی نظام ہے، تو پورے پارلیمان کا جس پہ اعتماد ہوتا ہے وہ لیڈر آف دا ہاؤس یعنی وزیر اعظم ہوتا ہے. اور اگر ایوان اس پہ اعتماد کھو دے تو پھر وہ وزیر اعظم نہیں رہتا. اٹس ایز سمپل ایز دیٹ. اس میں ایسا تو کوئی ہے نہیں، یا تو آئین میں لکھا ہو کہ 5 سال کے لیے کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں ہو سکتا. کم از کم 5 سال کے لیے یہ ایک ڈکٹیٹوریل آپ کو پوزیشن دی گئی ہے. اگر ایسا ہو تو ہم سارے اس کے تابع، لیکن ایسا ہے نہیں. اور پوری دنیا کے اندر اور آپ کے پاس نمبر جو ہے یہ ہر جگہ پہ. صحیح بات ہے کہ کانسٹیٹیوشن نے ایک وے آؤٹ رکھا ہوا ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس نمبر جو ہے وہ پورا ہے؟ اور اگر کل کو، یعنی ابھی 12 دن پڑے ہیں، 12 دن بہت اہم ہیں، کوئی پانسا پلٹ جاتا ہے، ٹرمپ کے پتے کی بات ہو رہی ہے، پرائم منسٹر وہ استعمال کر لیتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ پہلے تو یہ بتائیے تاکہ میں تبصرہ کر سکوں کہ وہ کیا ٹرمپ کا پتہ ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. نہیں، وہ تو بہت اگر وہ پتہ چل جائے، جی بتائیں کہ اگر پرائم منسٹر ٹرمپ کیا ہوگا صاحب؟ دیکھیں ہم تو اپوزیشن میں ہیں، ہم بھی اپوزیشن میں ہیں، چانڈیو صاحب بھی اپوزیشن میں ہیں، مشرف صاحب ایک نیوٹرل آربیٹر ہیں، وہ اپنا تجزیہ پیش کرتے ہیں ہر جگہ پہ. تو ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں. ہمارا کام ہے پارلیمان کے اندر ہر وہ چیز جو غریب لوگوں کے خلاف ہو اس کو پالیسی کے لیول پہ، بجٹ کے لیول پہ اپوز کریں. اور جب ہمیں لگے کہ یہ پیکا کے لاز اور اس طرح کے دیگر چیزیں، کسی کو اٹھا لو، کسی کو پکڑ لو، کسی پہ ہیروئن ڈال دو، کسی کو موت کی کوٹری میں ڈال دو، اگر کال کوٹری میں ڈال دو، اگر ایسا ہونا شروع ہو جائے تو پھر ہم سڑک کے اوپر آ کے عوامی حق کے اندر احتجاج کرتے ہیں، پارلیمان کے اندر کوشش کرتے ہیں کہ ایسی ایک جو جابر اور فیشسٹ حکومت ہے، وہ کم از کم حکمران ہے، اس کو ہٹایا جائے. تو یہی ہم کر رہے ہیں. اگر ہم ہار جاتے ہیں تو کیا قیامت آ جائے گی؟ ہمارے پاس، میں آپ کو جواب دے دوں، ہمارے پاس ووٹس پورے، وی آر ویری کمفرٹیبل، ویری کمفرٹیبل. اس وجہ سے پچھلے کچھ 1-2-3 ہفتے سے ہم لوگ کم از کم جو مجھے معلوم ہے لوگوں سے گفتگو کر کے، وی آر ان اے ویری گڈ پلیس ان ٹرمز آف ووٹس. تو ہمیں تو اتنی زیادہ نہیں ہے. کیا ہو سکتا ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ درمیان میں کیا ترپ کا پتہ ہو جائے گا، تو یہ تو ہم جو کر رہے ہیں یہ ہمارا حق نہیں، یہ ہمارا فرض ہے، یہ کرتے رہیں گے. اچھا، ابھی اگر بالکل صحیح آپ نے کہا، آپ کے پاس کانفرٹیبل نمبر ہے حکومت کو ہٹانے کے لیے، اپوزیشن ابھی کانفیڈنٹ ہے اس بات کے اوپر، آپ بھی پورے اعتماد ہیں؟ کیونکہ میں بڑی آسان سے آج سہیل بڑائی صاحب نے کہا ہے کہ زردائی صاحب نے گنتی پوری کر لی ہے، میاں صاحب کے پاس بھی لوگ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ. میں ایسا کچھ باتیں جانتا نہیں ہوں، زیادہ عقل مند آدمی نہیں ہوں. میں حالات جو دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں حکومت بڑی چیز ہوتی ہے. آپ کے پاس پتے پورے ہیں، آپ کے پاس ووٹ پورے ہیں، پھر یہ بوپو کیوں بول رہے ہیں؟ پھر کیوں وزیر اطلاعات بول رہے ہیں کہ ہم 10 لاکھ آدمی لائیں گے اور آپ کو گزرنا ہوگا، دیکھیں کس میں ہمت ہے عمران خان کو ووٹ نہ دے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے پاس ووٹ پورے ہیں اور پھر مرے کیوں جا رہے ہیں؟ آج آپ پارلیمنٹ لاجز میں، کل وزیر اعظم بنفسِ نفیس پارلیمنٹ لاجز میں گئے، آپ کبھی چودھری صاحب کو طبیعت نہیں پوچھنے گئے
आप इतने बड़े वाकयात कराची में कभी वहां तशरीफ लेकर नहीं गए, आप इतने बड़े मामलात में जाते कहीं नहीं है, जहाज में आसान सस्ता खर्चा है, आप घर पहुंच जाते। अभी क्या हो गया है, सबके सब निकल आए, वजह क्या है? कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है। आप सुकून से बैठे हैं, हुकूमत में भी हैं, वोट भी आपके पूरे हैं, फिर क्या बात है? हम तो हालात को देखते हैं, हर जगह जा रहे हैं। और ये धमकियां कामयाबी की बात नहीं है। धमकियां वो देता है जो मरा मरा जा रहा होता है, जिसको अभी नहीं मारना, अभी नहीं इसका मतलब उसका वो दम पूरा हो गया है, अभी इनमें ताकत नहीं है। तो 12 दिन जो अगले हैं, अपोजिशन सस्टेन कर पाएगी, अपना नंबर बरकरार रख पाएगी? आपको लगता है अगर आपके पास है नंबर? तो इत्तेहादियों ने अभी तक फैसला नहीं किया। देखिए, अच्छा, इत्तेहादियों की भी बात करें, एक जुमले में कहूँगा, मेरा तो इत्मीनान है अपने कायद पर, अपने कायदीन पर, कि वो जो कह रहे हैं वो दुरुस्त है। दूसरी बात, हुकूमत की जो बेचैनी देख रहा हूं तो मेरे कायदीन की और भी तस्दीक होती जा रही है। लेकिन आप जो अभी क्या आपने पूछा था, मैं आपको बताऊं इनका क्या है ऐसा। अभी आपने क्या पूछा था? इत्तेहादी जो है यही कह रहा, फैसला करना है ना, कह रहा 12 दिन है बीच में। मैंने कहा भी बता, अभी मैं आपसे पूछता हूँ, एक इत्तेहादी बीबी बताएं जिसने कहा हो कि हम हुकूमत के साथ हैं। नहीं, अभी तक तो किसी ने नहीं कहा। सिर्फ ये कह दे, ओपनली कामिल अली आगा साहब को सुने, तारिक चीमा साहब को सुने, चौधरी साहबान को, चौधरी साहबान के लिए बड़े मोहतरम है। इवन एमकेएम इज नॉट हैप्पी। आप बताएं, स्पीकर हैं पंजाब असेंबली में, आप तो कह दो हुकूमत के साथ हैं। कामिल अली आगा साहब मेरे मोहतरम है, उनसे पूछा गया, उनका जनाब हम किसी पार्टी के साथ नहीं है, हम एस्टेब्लिशमेंट। ये कौन है एस्टेब्लिशमेंट? पार्टी हुकूमत नहीं है। फिर दूसरा इत्तेहादी एमक्यूएम, और तीसरा इनका आम जवाब है एमक्यूएम इसका इत्तेहादी का, वो तो आप सुन लें क्या है जवाब। हमारे ऑप्शन खुले हुए हैं, ये देखे ना उनकी लहजा सबका, मैं एक नहीं कह रहा हूँ। नहीं जनाब, इवन डॉक्टर फहमीदा मिर्जा ने भी कहा कल, जनाब देखिए, उन्होंने यकजहती का इजहार किया, लेकिन साथ में ये भी कहा कि उन्होंने अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात की कि मैं मिनिस्टर हूँ, बिल्कुल, मुझे जेब नहीं देता, मैं वोट खिलाफ, बिल्कुल। लेकिन फिर आगे जो बात की, अब सब क्या कह रहे हैं, हमारे ऑप्शन खुले हुए हैं, अभी फैसला होना बाकी है, देखते हैं क्या हो। अच्छा, जिन इत्तेहादियों के ऑप्शन खुले हुए हैं, उनका एक जवाब तो मुत्तफिका है, हम आपके साथ नहीं है। अच्छा, आगे जाकर मामला होगा कि हम आपके साथ हैं। आगे इसलिए कि कॉल्स अभी तक, एक बात अगर आप इजाजत दें, डॉक्टर साहब कॉल्स नहीं आ रही ना अभी तक। हाँ जी, एक घड़ी की मैं सिर्फ ये कहूंगा कि देखिए, अगर हमें तो बड़े एहतराम के साथ हम हर इलाकी पार्टी के पास जा रहे हैं हुकूमती, और अपना मुकदमा जो अवाम की गुर्बत और महंगाई का मुकदमा उनके सामने रख रहे हैं, लेकिन देखिए आप उसके अलावा भी तो नंबर्स गिने ना। आप जहांगीर तरीन खान साहब का ग्रुप जो है, और जो अलीम खान साहब का जो उनके साथ ग्रुप है, उसकी नेशनल असेंबली में जरा रिप्रेजेंटेशन देखे कितनी है, आपको सारी बात पता चल जाएगी। तो अभी तो हमने उनका जिक्र आपके सामने ही, इनके अपने चिल्लाना देखे ना क्या हो गया है। अच्छा, तो अच्छी बात है, वो नंबर्स बिल्कुल वो तो अभी नजर आ रहा है सर, लेकिन ये तो 12 दिन है अभी बीच में, देखे ना, इतनी लंबी रेस है। पहले का हम तो देखिए मैडम, हम तो अपना फर्ज अदा कर रहे हैं ना, तो क्या होगा इसमें? हाँ, नहीं सही है, कि अपोजिशन अपने सारे ऑप्शन अवाम के लिए इस्तेमाल करिए सर। हाँ, ये पहली बात तो हारने का इम्कान हमें नहीं नजर आ रहा, मगर हार जाएं तो क्या, यही काम करने तो आए हैं। अच्छा, अब मैंने आवाम के हकों की हिफाजत करें और उनका मुकदमा आगे बढ़ाएं। ठीक बात है। अच्छा, मैंने सर ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मुशर्रफ साहब से पूछूंगी कि कॉल्स का सिलसिला अब तक तो नहीं आ रहा, लेकिन वही सवाल कि 12 दिन है, इत्तेहादी भी बार बार और जो बाकी लोग भी हैं, बहुत सारे अरकान पार्लियामेंट, अगर उन्होंने अपना माइंड बना लिया है अपोजिशन के साथ, लेकिन कुछ ऐसा हो जाए कि उनका माइंड चेंज भी हो जाए, तो उसके कितने इम्कानात है? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अब प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है, डॉक्टर साहब के पास पहले जाती हूँ, फिर आपके और डॉक्टर साहब वाइंड अप करेंगे। डॉक्टर साहब, अब मुझे ये बताइए कि अब वो जो हम सिनेरियो बना रहे हैं कि 12 दिन है, इसमें बहुत सारे मामला तय हो जाते हैं, पैचअप हो जाता है, एक सफा जुड़ जाता है, और बहुत सारे मामला हैं, तो क्या आपको लगता है कि टेलीफोन कॉल्स भी आ सकती हैं या नहीं? देखिए, मुझे तो उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। मैं तो बड़ा बरमला ये बात करता हूं कि टेलीफोन कॉल्स के जरिए हुकूमत नहीं होनी चाहिए, नहीं बननी चाहिए, नहीं टूटनी चाहिए। टेलीफोन कॉल्स हमारे हक में भी आए तो गलत हैं, किसी के खिलाफ भी आए तो गलत है। टेलीफोन कॉल्स का मामला नहीं है, गरीब आदमी का मामला है, आइन का मामला है, हमारा जो हक है उसका मामला है, उसको इसी फोकस में रहना चाहिए। ये आपकी बात में कुछ ऐसा नहीं कह रहा कि पाकिस्तान में टेलीफोन कॉल्स नहीं आती, मगर पाकिस्तान
جہاں پر گر گیا ہے جس کھائی میں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی امنگیں اور امیدیں جو ووٹ کی شکل میں دی جاتی ہیں کسی کو، وہ اپنا رول پلے نہیں کر پاتے، کیونکہ آپ کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ آپ نے جواب عوام کو دینا ہے یا ٹیلی فون کال کو۔ اس وجہ سے ٹیلی فون کال نہ آئے تو بہتر ہے، ہمارے حق میں بھی نہ آئے، ہمارے خلاف بھی نہ آئے، اسی طرح پی ٹی آئی کے حق میں بھی نہ آئے اور پی ٹی آئی کے خلاف بھی نہ آئے۔ صحیح بات ہے، یہ جو عوام کا فیصلہ ہے بالکل صحیح بات ہے، اور پارلیمان کے اندر جو فیصلہ ہے، بالکل ایک بات میں ایک آخری بات دیکھیے، آپ ذرا اس کو لوجسٹیکلی دیکھیے، ہمارا جو دفاع کرنے کا جو ہائی اینڈ اکوپمنٹ ہے وہ سارا ڈالر ڈینومینیٹڈ ہے۔ پہلے جو چیز ہم 100 روپے میں خریدتے تھے دفاعی اپنی ضروریات کی، وہ اب 170 روپے میں خریدتے ہیں، 180 روپے میں خریدتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری دفاعی بھی جو ہمیں جو اکوپمنٹ چاہیے اس کی خرید کے اندر 60 سے 70% کمی آ گئی ہے۔ تو آپ بتائیے کہ اگر یہ معاملہ اسی طرح بڑھتا چلا گیا تو ہماری سیکیورٹی کے بھی عوامل جو ہیں وہ سامنے آئیں۔ صحیح بات ہے، یہ اگر ابھی نہیں بھی آئے تو آنے والے وقت میں سامنے آئیں گے، اور یہ ہر ذی ہوش آدمی کو پتا ہے۔ معیشت کے اوپر تو کنسرنز ہیں، اداروں کے بھی ہیں، بالکل ایسی بات نہیں ہے۔ میں معیشت کی بات نہیں کر رہا، میں تو سیکیورٹی کی بات کر رہا ہوں۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بھارت کا جو ایئرلی انکریز ان ڈیفنس بجٹ ہے، جب وہ پاکستان کے ٹوٹل ڈیفنس بجٹ سے بڑھ جائے گا، یہی ڈالر کی ڈی ویلیویشن اور دیگر چیزوں کی وجہ سے، تو ہماری سیکیورٹی پہ بھی امپیکٹ۔ اچھا، آپ مشرف بالکل یہ ہر ایک کو سوچنا ہے، لیکن مشرف اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ صورتحال اسی طرح سے چلتی ہے، اسٹیٹس کو رہتا ہے، تو معاملات کیا چلیں گے؟ سیکیورٹی کے کیسے ہوں گے، ڈیفنس کے کیسے ہوں گے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو اکانومی ہے وہ کہاں کھڑی ہوگی؟ کیا اس کے اوپر بھی کہیں پہ کوئی خدشات موجود ہیں؟ دیکھیے، اگر آپ کو یاد پڑے تو پچھلی حکومت کے اختتام سے پہلے کراچی میں ایک تقریب منعقد کی گئی جس میں آرمی چیف کو بھی جو ہے مطلب مدعو کیا گیا یا ان کو بلایا گیا، چیف گیسٹ تھے وہ، اور وہ اکانومی آف پاکستان پہ ایک سیمینار ہوا، اور اس میں یہ بیانیہ جو ہے اس وقت اس کو تقویت دی گئی، اور مجھے یقین ہے کہ جتنے بھی لوگ تھے وہ بڑے خلوص سے اس میں یقین رکھتے تھے جو بیانیہ تھا، اور وہ یہ تھا کہ سب کچھ تباہ ہو گیا اور ختم ہو گیا۔ 5.6 یا 7% جو شرح گروتھ تھی پاکستان کی، وہ بہت مہنگی تھی، اور ڈالر ریٹ میں بہت بڑا مسئلہ تھا، اور ڈیٹ بہت زیادہ لیا جا رہا تھا، یعنی کہ قرضے لے لے کے گروتھ کی جا رہی تھی۔ اور پھر ہم نے جو شمشاد اختر نے ملک کے ساتھ کیا جب وہ کیئر ٹیکر منسٹر تھیں، اور پھر اس کے بعد جو 1 2 3 میرے خیال ہے چوتھے منسٹر آف فائنانس ہیں، تیسرے ترین صاحب، تو جن میں سے 2 منسٹر جو ہیں وہ پی 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 حکومت کے منسٹر تھے جب چانڈیو صاحب اور ان کے ساتھی جو ہے حکومت کر رہے تھے 2008 اور 2013 کے درمیان۔ تو یہ میرا خیال ہے اس وقت ہم یہ سوال اگر کریں کہ جی معیشت کا کیا بنے گا، تو معیشت کا یہ والا سوال اسی طرح سے اس وقت اٹھایا گیا تھا، اور اس وقت جو بیانیہ تھا وہ میں سمجھتا ہوں کوئی خاص تھاٹ تھرو نہیں تھا۔ کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ معیشت میں اتنا بڑا جو ہے کرائسس اس وقت ہے۔ اچھا، اصل جو کرائسس اس وقت بھی پچھلی حکومت جب ختم ہو رہی تھی اور اس وقت بھی، وہ یہ ہے کہ انویسٹر ہو آپ کا بیرونی یا پاکستانی، جو سرمایہ لگا کے اکانومی کو گرو کرتے ہیں، اگر ان کے دماغ میں ایک غیر یقینی کیفیت ہوگی، ان کو پتہ نہیں ہوگا، ان کو ظاہر ہے کہ پھر وہ آگے انویسٹمنٹ کے مسائل ہو سکتے ہیں جو پولیٹیکل خاص کر کے، اور باقی بھی اسٹیبلٹی کی بات ہو رہی ہے۔ سر لاسٹ انارکی پھیلنے کا، آپ کو انتشار پھیلنے کا خدشہ موجود ہے، پھر کیا ہوگا؟ میں 2 جملے میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ایک یہ کہ ہمارے یہاں سندھ میں بڑا مشہور ہے کہ یہ جو خاص قسم کے فقیر یا درویش ہوتے ہیں وہ فصل کٹنے کی موسم میں جاتے ہیں، وہاں جہاں وہ جمع کرتے ہیں کٹی ہوئی فصل، تو وہاں پہنچ گیا اور اس نے تو دور سے کسی نے کہا فقیر تیری گھوڑے بد نصیب ہے، تو اس نے کہا یار بھیک تو مانگ رہا ہوں، باقی گھوڑے کی بد نصیب بولنے کا کیا بنتا ہے۔ یہ بھی ہے